بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معصومہ کی نگاہیں گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی 11 بجے اس نے منتظر نگاہوں سے صحن سے محلق بلائی منزل سے آتی ہوئی سیڑھیوں پر نگاہ ڈالی۔ زینہ عبور کرتی ہیرا ایک ادا سے نیچے آ رہی تھی۔ حشاش بشاش چہرہ پرسکون مسکان سجائے وہ نیچے آئی۔ کیسی ہیں بابی، جاگ گئی آپ؟ معصومہ کو اس کا یہ سوال ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کیونکہ وہ تو صبح اذانوں کے وقت سے جاگی گھر گھرستی کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ ہیرا کی صبح اب ہوئی تھی اور پوری نیند لینے بعد وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ معصومہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کا لب کھولنے کو بھی دل نہ چاہا، اس لیے ہلکی سی آواز میں بولا، ہاں میں تو کب کی جاگ گئی۔ ہیرا نے فریج کھولا، آٹا نکالا، پیڑا بنایا اور حیدر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حیدر اتنی دیر میں نیچے آیا۔ اس کی گود میں عیشا تھی، ان کی اکلوتی اولاد۔ 1 سالہ عیشا مطمئن سی باپ کی گود میں تھی۔ تبھی ہیرا نے بے نیازی سے ناشتہ ٹیبل پر دھرا اور عیشا کو معصومہ کو پکڑاتے ہوئے بولی، بابی عیشا کو پکڑ لے، ذرا ہم دونوں ناشتہ کر لیں۔ معصومہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہنا چاہتی تھی کہ شدید تھکاوٹ کے بعد وہ بچوں کو اسکول سے لے جانے سے پہلے لیٹنا چاہتی ہے اور تازہ دم ہونا چاہتی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے خیالات دل میں رہ گئے اور عیشا کو تامتی ہوئی وہ کمرے میں آ گئی۔ عیشا کو کھلونے پکڑائے اور عیشا کھلونوں میں مگن ہو گئی۔ ساتھ ہی بیبی کارٹ میں زینب سو رہی تھی۔ زینب پر نظر پڑتے ہی معصومہ کی آنکھوں میں ممتا بھر آئی۔ معصومہ 3 بچوں کی ماں تھی، موسیٰ، سونیا اور چھوٹی زینب جو ابھی چند ماہ کی تھی۔ موسیٰ اور سونیا دونوں اسکول جاتے تھے، اس لیے معصومہ کو صبح سویرے ان کو اسکول روانہ کرنے کی غرض سے جاگنا پڑتا تھا۔ معصومہ اور اسد دونوں میاں بیوی اس 5 مرلے کے مکان میں تنہا رہتے تھے، مگر 1 ماہ قبل اس چھوٹے کے بھائی حیدر کو بھی کراچی میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اب حیدر کو بھی یہاں مستقل رہائش کے لیے آنا تھا۔ یوں بھی اوپر کی منزل خالی تھی، اس لیے اسد نے مناسب سمجھا کہ اوپر کا پورشن بھائی کو رہنے کے لیے دے دیا جائے۔ وہاں ایک کمرہ اور اٹیچ باتھ اور کچن تھا، مگر اس میں سامان نہ تھا، اس لیے اسد اور حیدر کی بیوی یعنی معصومہ اور ہیرا دونوں اکٹھے ہی نیچے والے پورشن میں موجود باورچی خانے کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لیتی تھیں۔ معصومہ کی اسد اور 3 بچوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ذمہ داری تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہیرا کے آنے سے کچھ سکون میسر ہوگا، مگر ہیرا کے آنے سے نہ صرف ذہنی سکون جاتا رہا بلکہ جسمانی سکون بھی غارت ہو گیا۔ کام کے بعد جو تھوڑا وقت بچتا تھا کہ وہ اپنی کمر سیدھی کر لے، اب وہ ہیرا اور اس کی بیٹی عیشا کی خدمت گزاری میں گزار رہا تھا۔ معصومہ کا دل اس وقت خوب کرتا تھا جب ہفتے بھر کے گندے برتنوں کا ڈھیر معصومہ کو خود ہیرا کے کمرے سے جا کر لانا پڑتا تھا۔ پلیٹ میں بغیر ڈھکے چاول نہ جانے کب سے پڑے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے دوسری پلیٹ میں منہ چڑھا رہے تھے، کہیں کپ جو چائے پینے کے بعد گندے پڑے تھے۔ معصومہ سارا دن برتن دھوتی رہتی، اوپر سے نیچے کے چکر لگاتی، لیکن اسے بہت خوف ہوتی، جبکہ ہیرا اس معاملے میں بالکل لاپرواہ تھی۔ اسے اپنی اس بے حسی کی انتہا پر کوئی افسوس تک نہ تھا۔ سب سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ حیدر بھی آنکھ بند کیے بیوی کا غلام تھا، جبکہ اسد ہر معاملے میں معصومہ کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، چاہے اس میں معصومہ کا قصور ہو یا نہ ہو۔ اسد کو معصومہ کی تذلیل کر کے دلی خوشی محسوس ہوتی تھی، جبکہ حیدر ہیرا کے سامنے بول نہ سکتا تھا، جیسا وہ کہتی ویسا ہی کرتا، یوں لگتا تھا جیسے بے دام غلام ہو، شوہر نہیں۔ روزانہ ہیرا کو نیچے آ کر صاف کچن ملتا تھا، برتن جو اس کے رات کے گندے پڑے ہوتے تھے وہ معصومہ صاف کر چکی ہوتی تھی، ہر چیز کا ٹھکانے پر رکھی ہوتی تھی، تو پھر بھلا 2 پراٹھے بنانے میں کیا دیر لگتی۔ ناشتہ کرا کے میاں کو رخصت کرتی اور دوبارہ اپنی بیٹی کو لے کر اوپر کے پورشن میں گم ہو جاتی۔ اس کی آمد دوبارہ تب ہوتی جب دوپہر کا کھانا بن چکا ہوتا اور معصومہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی۔ وہ اس وقت ہیرا کچھ ایسا کرتی کہ بچی
بچی رونے لگ جاتی ہے۔ پھر ہیرا آرام سے پکارتی ہے، روٹی تو آپ بنا رہی ہیں، میرے لیے بھی بنا دیں، آپ بھلا اس میں انکار کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہیرا آرام سے گرم روٹی لیتی اور عشا کو سامنے بٹھا کر کھانے لگتی۔ کھاتے ہی وہ دودھ پیتی کی فرمائش کر دیتی۔ معصومہ کو خود بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے دودھ برتن میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیتی۔ معصومہ کی سوچ میں شفافیت تھی، وہ سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے پکا رہی ہوں تو 2 روٹی اور چائے بنا دینے سے ہیرا اور حیدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کھانے کے برتن، عشا کے دلیے کے برتن وہ بے نیازی سے یوں ہی چھوڑ جایا کرتی تھی، جس پر افسوس معصومہ کو بہت ہوتا تھا کہ ہیرا اتنی لاپرواہ کیوں ہے اور اسے احساس کیوں نہیں ہوتا۔ معصومہ نے اپنے بچوں کا جو اسکول سے ابھی ابھی آئے تھے یونیفارم تبدیل کرایا، منہ ہاتھ دھلایا اور کھانا لا کر کھلانے لگی۔ بچے تھے، ان کا تقاضا ہوتا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھتے جائیں اور ماں ان کو نوالے بنا کر منہ میں ڈالتی رہے۔ معصومہ بھی مان جاتی تھی، اتنے میں زینب چیخ مار کر جاگ جاتی تھی، معصومہ کا کھانا وہیں رہ جاتا اور وہ زینب کے کھانوں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت ملتی تو بچوں کو ہوم ورک اور پھر ٹیسٹ ملے ہوتے، جن کی تیاری کرانے میں خاصا وقت گزر جاتا۔ اس تمام وقت میں ہیرا اپنے کمرے میں روپوش رہتی۔ جب مرد حضرات کے آنے کا وقت ہوتا تو بن سنور کر نیچے اتر آتی، بھابی پنک لپسٹک دے، میرون پینسل دے۔ ہیرا کا انداز دو ٹوک ہوتا تھا۔ معصوم صرف ٹھنڈی آہ بھرتی اور کہتی کہ وہاں پڑی ہے، ٹیبل پر جا کے لے لو۔ معصومہ جانتی تھی کہ یہ پوچھنا محض دکھاوا ہے، اس کو سارے راستے معلوم ہیں، اور جبکہ معصومہ اتنی معصوم اور سادے سے حلیے میں پھر رہی ہوتی، یہاں تک کہ اسد آ جاتا۔ ہیرا کا چمک چلو والا گیٹ اپ اسد کی نگاہوں کی زد میں ضرور آتا اور اسے ایسا لگتا کہ جیسے معصومہ کو اس کے آنے کی خوشی ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کی گاڑی شاید یوں ہی چلتی رہتی، لیکن باجی خالدہ ان کے گھر میں گئی۔ باجی خالدہ ان دونوں کی اکلوتی نند تھی جو لاہور میں رہتی تھی، اب چند دنوں کے لیے بھائیوں سے ملنے آ گئی۔ باجی خالدہ نے ایک دن معصومہ کی سرگرمیاں ملاحظہ کی اور ہیرا کی بے نیازی بھی دیکھی اور سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ آخر یہ کیسے چلے گا۔ باجی خالدہ کو معصومہ کا گدھوں کی طرح کام کرنا اچھا نہ لگا، ان کا دل مغموم ہو گیا۔ باجی خالدہ کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ باجی خالدہ نے اپنے سسرال والوں کی جی جان سے خدمت کی، لیکن اس کا انہیں کبھی صلہ نہ ملا، بلکہ ہمیشہ یہی تصور کیا جاتا کہ یہ ان کا فرض ہے۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا کی یہ چالاکیاں چلنے نہ دیں گی، اور یوں معصومہ پر اتنا کاموں کا بوجھ انہیں اپنے پچھلے وقت کی یاد دلاتے ہوئے مزید مغموم کر گیا۔ ہیرا نے یوں کیا کہ جیسے ہی باجی خالدہ کی آمد کا پتہ چلا، اس نے ایسا اپنی بیماری کا رونا ڈالا کہ تمام کام خود بخود معصومہ کی ذمہ داری بن گئے۔ ویسے تو ہیرا نے لا تعلقی کی زندگی بسر کرنی ہی تھی، مگر اس وقت تو اتنا ہو گئے کہ جب اس نے معصومہ کے سامنے اپنے اور بچی کے گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا کہ بھابی آپ یہ کپڑے دھو دیں، میری تو حالت خراب ہے، کمزوری سے نکہت سے چکر آ رہے ہیں۔ خالدہ باجی چپ رہیں، وہ اس تماشے کو انتہا تک دیکھنا چاہتی تھی۔ معصومہ جو تھکن سے چور تھی اور ابھی کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی، اب اطمینان سے وہ آرام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بالکل خنک چہرے لیے دیورانی کو دیکھنے لگی، چاہتی تو صاف صاف بات کرتی، میں تھکی بھی ہوں، مگر تھکن کا لفظ ہمیشہ کی طرح اس کے رب سے ادا نہ ہوا، اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے گٹھری کھولنے لگی اور کپڑے نکالنے لگی۔ بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے کپڑے الگ، اور واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ 2 گھنٹے تک وہ مصروف رہی، پھر فارغ ہوئی تو اس کا حلیہ خراب ہو رہا تھا، سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور زینب دودھ مانگ رہی تھی۔ خالدہ آپا نے یہ ساری کارروائی ملاحظہ کی، پھر ہیرا جو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی،
اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس وقت ٹہلتی ہوئی آئی زینب کو معصومہ تپکا تپکا کر چپ کروانے میں لگی تھی۔ جب ہیرا نے اپنی بچی کو بھی معصومہ کو تھما دیا، بھابھی میں ذرا نہانے جا رہی ہوں، حیدر آنے والے ہوں گے، مجھے اس طرح دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی جواب دیتی، وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اب دو بچے منہ پاڑ کر رو رہے تھے اور معصومہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود بھی بہن کرے۔ خالدہ باجی نے سارا منظر دیکھا، پھر انہوں نے عائشہ کو تھاما اور معصومہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کب تک خود کو یوں تکلیف دیتی رہو گی؟ دنیا بہت ظالم ہے، اگر ابھی بھی تم نے اس کا کوئی حل نہ نکالا تو پھر تم ساری زندگی آرام سے بیٹھ نہ سکو گی۔ آنسو خالدہ آپا کی ہمدردی سن کر معصومہ کے گالوں پر بہنے لگے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اگر میرے مطابق چلو گی تو یقین مانو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر اگلا دن شروع ہوا جیسے تمام دن ہوا کرتے تھے، مگر اس دن ایسا کچھ نیا ہونا تھا جو باقی دنوں سے منفرد تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا ہندسہ عبور کیا، ہیرا مسکراتی ہوئی زینہ اتر کر آئی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ معصومہ کی جانب بھی اچھالی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹاک شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کر دی۔ خالدہ باجی فیصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی اور رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب کچن میں برتنوں کا انبار تھا۔ اس نے مشکل سے کپ تلاش کیا اور اسے دھویا۔ کچن گندا ہوا تو کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فریج کھول کر آٹا لینے کے لیے نگاہ دوڑائی، مگر آٹا نہیں تھا۔ سو بے ساختہ پلٹی، بھابھی آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے کافی لطف اٹھایا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، کنستر میں سے نکال کر گون لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ اس معصومہ سے مختلف تھی جو روز آلو بن جاتی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کر اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے آیا۔ بھابھی، ہیرا کی طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکتا، اس لیے آپ پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے پہلے خالدہ آپا نے جواب دیا، ایسی کون سی کمزوری ہو گئی ہے کہ شام کو نہاتی ہے؟ اس وقت تو اسے کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ ایسا کرو معصومہ کہ تم مجھے وہ فیروزی سوٹ لا کر دو جس کے بٹن ٹاکنے ہیں۔ خالدہ باجی نے ایسی بات کی کہ حیدر لاجواب ہو گیا اور قصہ ہی ختم ہو گیا۔ حیدر کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ حیدر تیار ہو کر بھوکا ہی دفتر چلا گیا اور شرٹ بھی پریس نہ کروائی کیونکہ ملازم معصومہ تو مصروف تھی۔ دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں چوہے دوڑے تو اسے نیچے آنے کا خیال آیا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں پتیلے سے ڈھکنا اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ صاف ستھری پتیلی منہ چڑھا رہی تھی اور سالن کا ایک ذرہ تک اس میں نہ تھا۔ آج آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ جس پر معصومہ نے جواب دیا، نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا صرف تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے؟ ہیرا کوئی سخت جواب دینے والی تھی مگر نند پر نظر پڑی تو خالدہ آپا نے سخت نظروں سے دیکھا تو وہ واپس زینہ چڑھ گئی۔ معصومہ اور خالدہ آپا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں تو معصومہ نے ان کے لیے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے وہ نکالے اور انہیں کھلا دیا۔ جاؤ بچوں، آج انجوائے کرو، کیونکہ پھوپھو کا مشورہ تھا کہ بچوں کو آج فل ڈے فن کرانا ہے۔ اتنا سارا دن کام کر کے معصومہ کو بھی آخر آرام مل ہی گیا تھا۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ پہن کر نمودار ہوئی۔ معصومہ سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً ہیرا نے آج بچے سے دوپہر کو نان کباب منگوا کر گزارا کیا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اسد کے آنے پر تو بھابھی نے کھانا تیار کیا ہوگا، مگر بھابھی کو
یوں لیٹا دیکھ کر ہیرا حیران رہ گئی۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ خالدہ باجی کی بات پر وہ مجبوراً کچن میں آئی تھی۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ سوچا قورمہ بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بنانے میں اس کی حالت خراب ہو گئی، آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ہلدی اس کے چہرے پر لگی تھی۔ خدا اس نے سالن تیار کیا تو سامنے گری معصومہ پر نگاہ پڑی۔ بے حد نفیس کام والا سوٹ پہن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بچے بھی خوش تھے، خالدہ آپا بھی بالکل تیار تھی۔ جب اسد آیا مسکرا کر اس نے اپنی بیگم پر نگاہ ڈالی جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر وقت گندے حلیے میں رہنے والی معصومہ آج اسے بہت حسین لگی۔ معصومہ کی اتنی پیاری صورت دیکھ کر اسد کا دل بے اختیار چاہا کہ چلو بھائی آج ہم کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کھانا کھا لو تو آپ واپسی پر مجھے آمنہ کی طرف بھی چھوڑ دینا۔ معصومہ کے دل سے خیال آیا کہ عرصہ ہوا بہن سے ملاقات۔ خالدہ آپا کی آواز نے مکمل طور پر ہیرا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے اصیلے انداز میں کہا کہ حیدر آ گیا ہے، اب اپنے میاں کے ساتھ جلا ہوا قورمہ کھا لینا۔ ادھر عشاء کے رونے کی آواز نے اسے یہ احساس دلایا کہ ابھی اسے بھی دیکھنا تھا۔ اسے واقعی سچ مچ چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ جب حیدر گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اپنی بیوی کو اتنے گندے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے تو ہمیشہ سے بنی سنوری ہیرا ہی نظر آئی تھی۔ لیکن وہ کیا جانے کہ ہیرا کے بننے سنورنے کے پیچھے ساری محنت تو معصومہ کی لگتی تھی۔